ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمہ کے دور میں بھی یہ فتنے تھے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، رب کو نہیں مانتے تھے، مگر ہمارے بزرگوں نے بھی انہیں وہ کمال کے جوابات دیے کہ جن کی برکت سے آج ان کی شان و عظمت بھی بیان ہو رہی ہے اور رب کی شان و عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ ان میں ایک کامل عالم ولی کا تصور سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ملحد دہریے آپ کے پاس آئے، غیر مسلم، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے، کہتے اللہ ہے ہی نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ اب امام شافعی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے محدث، جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھانے میں گزری۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا، اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے شک ہے؟ کہا ہاں، اللہ نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کہا اگر اللہ ہے تو بتائیے کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا اللہ ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دنیا کو فنا ہے، رب کو فنا نہیں ہے۔ اس نے کہا دلیل، یہ تو عقیدے ہیں آپ کے، دلیل۔ فرمایا نادان کتنے دلائل دوں؟ دنیا کی جس چیز پہ تو نظر ڈالے گا وہی چیز تجھے بتائے گی کہ اللہ ہے۔ آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، سورج کو دیکھ، چاند ستاروں کو دیکھ، ہوا، آگ، پانی، دریا، پہاڑ، سمندر، سب کو دیکھ، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اپنے وجود کو دیکھ، تجھے کس نے بنایا؟ تو بولے گا ماں باپ نے، تیرے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ اس کے ماں باپ نے، اس کے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ چلتے چلتے کہاں پہنچیں گے؟ آدم علیہ السلام تک۔ پھر بھی سوال ہوگا آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ ماننا پڑے گا اللہ ہے جس نے تو کائنات بنائی ہے، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ تو اللہ والے اپنے اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو دماغ بھی کمال کا دیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے دلائل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے خوبصورت ایک دلیل دی جو اس کی سمجھ میں بھی آئی اور کمال ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں ہے دلیل۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ شتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، فرمایا یہ شتوت کا درخت ہی اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شتوت کا درخت دیکھو، ہاں ہے، کس نے پیدا کیا اس کو؟ کسی نے بیج ڈالا ہوگا، یا درخت بن گیا، کل پودا تھا درخت بن گیا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے کیا سب۔ تو آپ نے فرمایا شتوت کا ایک پتا توڑا، اس کے سامنے رکھا، فرمایا اب سن، شتوت کا یہ پتا اگر اس کو ہرن کھائے تو اس سے مشک بنتا ہے، اگر اسی پتے کو بکری کھائے تو اسی پتے سے دودھ بنتا ہے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا چاٹے اور کاٹ کر کھا جائے تو اسی سے ریشم بنتا ہے۔ مشک بھی تو استعمال کر رہا ہے، کیا کبھی؟ کہاں؟ بکری کا کبھی دودھ پیا؟ کہاں؟ ریشم کبھی تو نے نہیں، چلو تیرے گھر والوں نے استعمال کیا؟ کہاں؟ فرمایا یہ ریشم استعمال کر رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، مشک استعمال کر رہا ہے، مگر کبھی غور کیا یہ بنا کیسے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے بنا ہے، اسی پتے سے بنا ہے، شتوت کے درخت کے پتے سے بنا ہے۔ اب بتا، پتا ایک ہے، بکری نے کھایا، وہی پتا دودھ بن کر باہر آیا، چیز ایک ہے مگر تاثیریں بدل رہی ہیں۔ وہی پتا ریشم کے کیڑے نے کھایا تو وہی ریشم بن گیا، اس کو آج ہم پہنتے ہیں، اور وہی شتوت کے درخت کا پتا اگر ہرن کھاتی ہے اس سے مشک بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا
پھر بتا فمن الذی، کون ہے وہ جعل هذه الاشیاء، جس نے ان تمام چیزوں کو کذالک، اسی طرح بنایا. پھر فرمایا مع ان الطبع واحد، یہاں تک کہ پتا ایک ہے مگر اس کی تاثیریں مختلف ہیں. کون ہے وہ؟ اب اس پر وہ خاموش ہو گیا. فرمایا نادان اب پر شارع ہے، ابھی تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، تو یہ دنیاوی مثال پہ غور کر کے کون ہے وہ صاحب کہ بکری نے پتا کھایا ہے اور وہی پتا دودھ بن کر باہر نکل رہا ہے. پھر جسم کے اندر غلاظت بھی ہوتی ہے، ناپاکی بھی ہوتی ہے، بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب بھی ہوتا ہے، اسی جسم میں گندا پانی بھی ہے، اسی جسم میں خون بھی ہے. کون ہے وہ جو ان تمام چیزوں سے دودھ کو پاک کر کے باہر نکالتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. حالانکہ اتنی مکس چیزیں پیٹ کے اندر، مگر دودھ جب آتا ہے تو دودھ میں کبھی دیکھا خون کی بو آئی ہو، گوبر کی بو آئی ہو، چھوٹے بڑے پیشاب کی بو آئی ہو، گندے پانی کی بو آئی ہو؟ نہیں، پاک صاف ہوتا ہے. وہ ہم پانی ڈال کر اس کو ملاوٹ والا کر دیں، اس کا رنگ بدل دیں، ذائقہ بدل دیں، وہ الگ ہے، مگر جو رب نے پیدا کیا وہ تو خالص ہے. اتنی چیزوں سے گزر کر جو پاک دودھ آ رہا ہے، یہ کس نے کیا؟ فرمایا یہی تو اللہ ہے. پھر یہی پتا ہرن کھا رہا ہے تو اس سے مشک بن رہا ہے. اب بتا چیز ایک ہے مگر تاثیریں تین ہیں، تو ماننا پڑے گا اللہ ہے، اور نہیں ہے تو بتا ایک چیز ہے تو تاثیر ایک ہونی چاہیے. پھر تو ہرن کھائے تو ہرن سے بھی دودھ نکلنا چاہیے، پھر تو ریشم کا کیڑا وہ پتا کھائے اس سے بھی دودھ نکلنا چاہیے. تینوں ایک ہونا چاہیے مگر پتا ایک ہے، تاثیر تین ہے. تو فرمایا کون ہے وہ جس نے ان تمام چیزوں کو ایک پتے سے مشک بھی بنایا، اسی سے دودھ بھی بنایا، اور اسی سے اللہ نے مشک عنبر بنایا، دودھ بنایا، ریشم بنایا. کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کو میں اپنا رب مانتا ہوں، وہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ اتنا کمال کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. آپ کے خلفاء نے لکھا کہ آپ کی یہ دلیل سن کر وہ سارے ملحد، وہ سارے غیر مسلم، وہ سارے دیریہ جو رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، قدموں میں گرے، کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام کا دامن قبول کر لیا. اس سے پتہ چلا